أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اس نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ خود اپنی حالت نہ بدل دے، اور اس لیے بھی کہ اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ سورہ انفال کی 53 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت میں انعام الہیہ اور اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کو دینے کے بعد اس کو باقی اور برقرار اور قائم رکھنے کا اصول اور ضابطہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم یا فرد کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو پھر اس کو اس وقت تک نہیں بدلتے، اس وقت تک واپس نہیں لیتے جب تک کہ وہ خود میں حالات اور اعمال نہ بدل لے، یا اللہ تعالیٰ کو وہ عذاب کے لیے نہ پکار لے، اللہ کا عذاب نہ بلا لے۔ نعمت کے دینے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے۔ عطائے نعمت تو بغیر شرط کے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر انسان کا خود کا اپنا وجود انتہائی سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ نعمت اس کو اس وقت ملی جب اس کا وجود تھا ہی نہیں، اس کا عمل تھا ہی نہیں، نہ اس نے پکارا نہ اس نے مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا۔ اور ایسی ہزاروں نعمتیں اس کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے ودیع کر دی اور رکھ دی جو اس نے مانگی ہی نہیں تھی۔ تو نعمت کے دینے کے سلسلے میں کوئی شرط نہیں، کسی کو بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک ہے کہ جو بھی نعمت جس کو چاہے عطا فرماتے ہیں، لیکن نعمتوں کے باقی اور برقرار اور قائم رکھنے کے لیے کچھ اصول اور ضابطہ بتایا ہے، جیسا کہ سورہ ابراہیم 13 پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، ایک اصول بتایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو مزید اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ نعمتیں حاصل کرنے کے بعد اگر صحیح معنوں میں بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ان نعمتوں کو نعمت کے دینے والے کی مرضیات کے مطابق خرچ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس میں میرا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ یہ عطائی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے محض اپنے فضل و کرم سے، یہ سوچ کر وہ نعمت کو استعمال کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ فرمایا، اور اگر نہیں کرتے، ناقدری کرتے ہیں کوئی نعمتوں کے ملنے کے بعد شکر ادا کرنا نہیں چاہتے، تو نہ صرف اس کی نعمتیں چھن جاتی ہیں بلکہ اس کے لیے سخت ترین عذاب اللہ تعالیٰ مجھے بنا کر تیار رکھتی ہیں۔ یہاں پر ایسی بات کہی گئی ہے کہ نعمتوں کے دینے کے بعد اس کو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملی ہوئی نعمتیں قائم رہیں اور باقی رہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نہ بدلے، پھر وہ حالات اور اعمال کے اوپر منحصر ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اچھے حالات پر موقوف ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات اور اعمال جو ہے اچھے ہونے کے بعد پھر اس کو برے اختیار کر لینا۔ اچھے حالات اور اعمال تھے لیکن نعمتوں کے حصول کے بعد اس کا برا کر لیا، برے اعمال اختیار کر لیے، یا کم از کم نعمتوں کے حصول کے وقت جو کیفیت تھی، جو حالت تھی، جو جس قسم کے گناہوں میں مبتلا تھے اس سے مزید حالت خراب کر لی، مزید اور گناہوں میں اضافہ کر لیا گیا، سرکشی میں مزید اضافہ ہو گیا، تو یہ مطلب یہ ہے کہ حالات کو اور خراب کر لیا اور بگاڑ لیا، اور اعمال اور خراب کر لیے، اور مزید گناہوں میں مبتلا ہو گیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ اس کی پچھلی آیت میں بھی جو ہے ان قوموں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ قوم فرعون اور کفار قریش وغیرہ جو سرکشی پر اتر آئے تھے،
تو ان کو جب نعمتیں دی گئی تو اس وقت بھی ان کے کچھ اچھے حالات نہیں تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھی وہ قوم فرعون کوئی اچھی قوم نہیں رہی ہے، ہمیشہ سرکشی کرتے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نعمتیں عطا فرمائی تو اس کے بعد مزید سرکشی میں اضافہ ہوتا گیا ان کا۔ قوم بنی اسرائیل پر مظالم ڈھاتے گئے اور پھر وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا، ان کی مخالفت کی، ان کے خلاف ہو گئے۔ یہ ساری جو سرکشیاں تھیں وہ نعمتوں کے ملنے کے بعد جو مزید اضافہ ہو گیا اس میں گناہوں میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ نعمتوں کو نقمتوں میں بدل دیا اور عذاب سے ان کو دوچار کر دیا اور ان کو غرق درگاہ کر دیا اور ساری کی ساری قوم کو ہلاک تباہ کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے کفار قریش کا معاملہ ہے۔ کفار قریش بھی کافر قوم تھی، سرکش قوم تھی، لیکن ان میں کچھ اچھائیاں بھی تھی موجود، جیسا کہ مثال کے طور پر وہ صلہ رحمی کیا کرتے تھے، رشتہ داروں کا لحاظ کرتے تھے، حاجیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، ان کو کھانا کھلاتے، ان کو پانی پلاتے تھے، اور بیت اللہ کی حرمت اور اس کی عظمت ان کے دلوں میں تھی، مہمان نوازی کرتے تھے، یہ بہت سی صفتیں ان میں موجود تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین نعمتوں سے نوازا، ان کی تجارتوں کو فروغ دیا، اور اس وقت اس حالات میں جبکہ ساری عرب میں لوٹ مار مچی ہوئی تھی، فساد ہو جاتا تھا، کہیں قافلے باہر جاتے تو لوٹ لیے جاتے، ان کو صرف اس بنا پر کہ وہ حرم کے متولی ہے ان کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا۔ سورہ لیلاف قریش میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حال بیان فرمایا ہے کہ کیسے مانوس کر دیا گیا گرمی اور سردی کے سفر میں ان کو، اور کس طریقے سے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف کے عالم میں ان کو امن عطا فرمایا۔ تو یہ ساری نعمتیں ان کو عطا فرمائی، وہ ملک شام اور ملک یمن کا سفر بڑی آرام کے ساتھ کرتے اور تجارت سے فائدہ حاصل کرتے، اور پھر سب سے بڑی نعمت ان کو جو عطا فرمائی گئی وہ جو ہے رحمت للعالمین کو انہی کی قوم میں سے بھیجا، مبعوث فرمایا ان کی ہدایت کے لیے، اور پھر قرآن کریم کو جو اللہ کی آخری کتاب ہے ان کے پاس نازل فرمایا، ان کی زبان عربی میں، ان کو سب سے پہلا مخاطب بنایا قرآن کریم کا۔ یہ بہت بڑی بڑی نعمتیں تھیں جو ان کو عطا فرمائی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ ان نعمتوں کی قدر نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں کو ان سے چھین کر ان پر عذاب نازل فرمایا۔ جو شخصیت رحمت للعالمین بنا کر ان کے پاس بھیجی گئی تھی اس سے انہوں نے مقابلہ کیا، ان کی بات نہیں سنی اور ان کی مخالفت کی، اور وہی رحمت للعالمین کے ذریعے وہ تباہ و برباد ہو گئے، یعنی کہ وہ اس سے رحمت حاصل کرتے اور وہ نعمتوں سے استفادہ کرتے اور ہدایت پاتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسا نہیں کیا، ان کی قدر نہیں پہچانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں گرفتار کر دیا۔ تو یہاں پر بتانا یہی مقصود ہے کہ نعمتوں کے دینے کے بعد اس کے قائم رکھنے کے سلسلے میں انسان کو خود کرنا پڑتا ہے، وہ حالات اور اعمال اگر جو ہے اچھے سے خراب کر لیتا ہے تو پھر وہ نعمت جو ملی ہے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں ان لوگوں کو بھی دے دیتے ہیں جو عملی طور پر اس کے مستحق نہیں ہوتے ہیں، ان کا عمل ایسا نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا، لیکن وہ نعمتوں کے حاصل کرنے کے بعد اگر اپنے عمل کی اصلاح نہ کرے اور اس کو اچھے سے اچھا نہ کرے، اپنے حالات نہ سنوارے، تو پھر وہ اس کا مستحق نہیں برستا اور وہ نعمتوں کو اللہ تعالیٰ واپس لے لیتے ہیں اور بدل ڈالتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اس لیے بھی کہ اللہ سننے اور جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو خوب واقف ہے تمہارے سارے عملوں سے، تمہارے سارے کاموں سے، وہ بہت سنتا ہے اور جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، اس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا، جو بہت بہتر طور پر جانتا ہے۔ كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔
ان کا معاملہ بھی آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں ہی کی طرح ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔ یہ آیت میں بھی اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہے ہیں جو دو آیتوں پہلے بالکل اس سے ملتی جلتی آیت آئی ہے، وہاں پر بھی ایسے ہی الفاظ کے ساتھ کم و بیش شکایت آئی تھی۔ یہاں پر بھی اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے الفاظ کو الگ کر کے دہرایا ہے، کذاب آل فرعون۔ یہ وہی عادت اللہ تعالیٰ کی ہے، جیسا کہ قوم فرعون پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، یہ تو ہوتا آیا تھا۔ قوموں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ والذین من قبلہم، یہاں پر بھی وہی بات آئی، وہاں پر کہا گیا تھا کفروا بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے ان لوگوں نے انکار کیا، کفر کیا۔ یہاں پر بتایا ہے کذبوا بآیات ربہم، جھٹلایا انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو۔ اللہ کی آیتیں وہاں پر کہا گیا تھا، یہاں پر رب کہہ کر جو ہے تھوڑا سا بدل دیا گیا موضوع کو۔ رب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات، وہ ہستی جس نے ان کو پیدا فرمایا اور جس نے ان کے ساری زندگی کے چیزیں ان کو عطا فرمائی، ان کو زندہ رہنے کے لیے، ان کی بقا کے لیے ان کی پرورش فرمائی، اس کے باوجود وہ اس کی نشانیوں اور اس کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کذبوا بآیات ربہم کہہ کر یہاں پر ان کے رب کی جو آیتیں تھیں، جو نشانیاں تھیں، جو باتیں تھیں، جو احکامات تھے، اس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اور فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اس سے پہلے کی آیت میں آیا تھا، تو وہاں پر ان کو پکڑ لیا گیا ان کے گناہوں کے باعث، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ابھی زندہ رکھا گیا تھا، ابھی حیات تھی ان کے پاس، اس میں ان کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ یہاں پر کہہ دیا گیا کہ ان کو ہلاک کر دیا گیا، یعنی ان کے لیے یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ ان کو اب مر جانا ہے، اب زندہ نہیں رہنا ہے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے باعث۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور پھر ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ مختلف قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف عذابوں میں جکڑا اور ان کی تباہی اور ہلاکت ہوئی اسی کی وجہ سے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ تذکرہ فرمائے قوموں کے عذاب کے سلسلے میں کہ ہر ایک کو ہم نے پکڑا جس نے سرکشی کی۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑا گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ تو ایسے تھے ان کے اوپر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش فرما دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ تو ایسے تھے ان کے اوپر ایک چیخ نازل فرمائی، ایک زوردار آواز قوم عاد کے اوپر۔ اس طریقے سے فَمِنْهُمْ مَنْ حَسَبْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ تو ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی جو ہے اس کے واقعات جو ہے سورہ لقمان وغیرہ میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو کیسے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دفن کر دیا، وہ زمین میں جاتا ہی جا رہا ہے، قیامت تک وہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور پھر کسی کو ہم نے غرق کر دیا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، قوم نوح کو غرق کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے۔ قوم فرعون کو غرق کر دیا، پانی میں ڈال کر ہلاک کر دیا ان کو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نہیں ہے جو ان پر ظلم کرے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ انہوں ہی نے اپنے پر ظلم کیا، انہوں نے ہی ایسی حرکتیں کی تھی، ایسے حالات پیدا فرما دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، ان کے وجود سے جو ہے اس دنیا کو پاک کر دیا گیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ طریقہ پرانا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کوئی انوکھا یا نیا عمل نہیں ہے، بلکہ پچھلی قوموں نے جب ایسی سرکشی کی اور جھٹلایا تو پھر ان کی ہلاکت ہوئی۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، فرمایا یہ سب کے سب ظالم لوگ تھے، انہوں نے سرکشی اختیار کی، اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانی، ان کو جھٹلا دیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔
یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ان کے تعلق سے فرمایا گیا دواب۔ دواب دابہ کی جمع ہے، دابہ کہتے ہیں اصل میں زمین پر چلنے پھرنے والے انسان اور جانور، چوپائے، دو پائے، رینگنے والے، سب کے سب دابہ ہیں، زمین پر جو بھی چلتا پھرتا ہے۔ اور خصوصی طور پر دابہ جو ہے چوپایوں کو کہا جاتا ہے، جو جانور چوپائے ہیں اس کو دابہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ وہ بدترین جانور ہیں، اس سے بدترین ہیں، اس سے بھی زیادہ بدترین ہے، جیسا کہ سورہ اعراف میں 9ویں پارے میں آیا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ فرمایا ان کو سب کچھ ہم نے دیا، ساری صلاحیتیں عطا فرمائی، ان کے پاس دل و دماغ ہے لیکن وہ اس سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں جو ہم نے ان کو سننے کے لیے دیے ہیں لیکن وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں لیکن اس کا جو صحیح استعمال ہے وہ صحیح استعمال اس کا انہوں نے نہیں کیا، تو ان کا معاملہ ایسا ہو گیا کہ وہ جانوروں کی، مویشیوں کی طرح ہو گئے ہیں، چوپایوں کی طرح ہو گئے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا اس کے فوراً بعد نہ صرف چوپائے بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ، یعنی ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، جو انسان بنایا، ان کو اشرف المخلوقات بنایا، ان کو عقل اور تمیز دی، ان کو یہ ساری صلاحیتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے مخدوم کائنات بنایا تھا، ساری کائنات ان کے خدمت میں لگا دی، اس کے باوجود وہ جانوروں کی طرح ہی زندگی کو بسر کرنا جو ہے پسند کیے، تو وہ بدترین جانور ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نہ صرف جانور بلکہ بدترین جانور اللہ کی نظر میں۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا، اپنے خالق کو نہیں پہچانا اور زندگی گزارتے رہے، کھاتے پیتے رہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بدترین جانور ہیں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں۔ فہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے ہی نہیں، اس پر ایمان نہیں لائے، اس پر یقین نہیں کیا، اپنے مقصد حیات کو نہیں سمجھا، اور یہ سمجھتے رہے کہ ان کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ جو چاہیں کر لیں، لیکن وہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے عذاب تیار ہے، ان کی اس زندگی ہی میں، یا اگر اس زندگی میں نہ ملے تو پھر موت کے بعد تو یقینی ہے۔ ان تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان سرکشوں اور نافرمانوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا صحیح فرما بردار مسلم مطیع بندہ بنا دے اور ان کے احکامات پر پورا عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔